ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو افسر مقرر کیا تھا۔ پھر بہت سے مسلمانوں نے پیٹھ پھیر لی۔ آیت اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابیوں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4561۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، احد کی لڑائی میں جب ہم صف باندھے کھڑے تھے تو ہم پر غنودگی طاری ہو گئی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نیند سے میری تلوار ہاتھ سے بار بار گرتی اور میں اسے اٹھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4562۔ ابو بکر شعبہ بن عیاش نے بیان کیا، ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے، اور ان سے ابو الضحیٰ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں، یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4563۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا، یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4564۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلا سانپ بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اس کی گردن میں طوق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4565۔